إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواہ مسلم فی کتاب القدر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کیے رہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا يضركم كيدهم شيئا، تمہیں ان کی سازش، تمہارے دشمن اہل باطل، اہل شرک و کفر، ان کی سازشیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہے، کوئی چیز، کوئی عمل اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں. سورہ آل عمران، یہ جو آیت جس تناظر میں بیک گراؤنڈ میں نازل بھی ہے وہ جنگ احد کا پس منظر ہے. جنگ احد مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق رکھتی ہے. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں نے اس میدان میں اپنی جواں مردی نہیں دکھا پائی، یا جو مقصد اور جس مقام تک پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک نہیں پہنچ پائے. جبکہ انسانی زندگی میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان غلطیاں کر کے سیکھتا ہے. غزوہ احد کا سب سے بڑا پیغام جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر بظاہر یہ لگتا ہے کہ دشمن تمہارے پر غالب ہو چکے اور تمہیں بہت ساری قسموں کی تکالیف اور نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اگر تم نے صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا ہے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے. اس لیے کہ دشمن اگر ہماری ان طاقتوں کو ختم کر دے تو ہم ہار جاتے ہیں. ظاہری شان و شوکت، قوت بے معنی چیز ہے. علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. ہمارے بازوؤں میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے منہج میں جس قدر ایمانی پختگی ہوگی، یاد رکھیے گا ہم اسی کے بقدر اس دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیاب ہوں گے. ایمانی کمزوری کہیں نہیں ہونا چاہیے. ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں، خطائیں ہو سکتی ہے، لغزشیں ہو سکتی ہے، اور دشمن ہمارے خلاف طاقتور بن سکتا ہے، سب ہے،
لیکن اگر ہم ایمانی اعتبار سے مضبوط ہیں تو یاد رکھیے گا کہیں پر ناکام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایک مومن کو پتہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان ہوگا۔ یہاں اگر ہم نے اربوں خربوں کی دولت جمع بھی کر لی اسے چھوڑ دینا ہے۔ اصل چیز جو ہمیں اللہ کی جنت، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی تک پہنچانے والی ہے وہ ایمان ہے۔ مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، بغیر ایمان کے کوئی بھی شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب ہر جگہ ایمان کا مطالبہ، اور یہ ایمان اسی کی بقا کے لیے ہمیں صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے، یہ اسی کا مظہر ہے کہ آپ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جمے رہیں۔ صبر کا مطلب ہے جمے رہنا، حالات کتنے بھی مشکل آئے۔ یہاں تو ہم چند حالات، چند واقعات کی بنیاد کے پر گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی مکہ کی زندگی کے حالات کو اپنے سامنے رکھا، اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی خاتون حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، یہ بنو مخزوم قبیلے کے تھے جس کا سردار ابو جہل تھا، اور یہ بیچارے غلام تھے، غریب تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں کے سامنے سرے راہ لا کر برہنہ کر دیا۔ سوچئے کہ ایک بوڑھی خاتون کے لیے اس سے زیادہ بے عزتی کی، تذلیل کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایمانی پاور جب انسان کے ذہن و دماغ کے اندر پختہ ہوتی ہے تو سامنے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وقت کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس نے کہا، سمیہ یہ بتاؤ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا تو ایمان پیارا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاہل، تو نے بہت آسان چیز کا سودا کیا ہے۔ اگر اس ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی 100 جانیں قربان کرنا پڑے اس کے لیے تیار ہیں۔ اسے برداشت نہیں ہوا، سیدھا نیزہ اٹھاتا ہے، شرمگاہ کے پر اٹیک کرتا ہے، شرمگاہ کے پر مارتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاتون تھی، جگہ پر شہید ہو گئی۔ اسلام کی راہ میں بہایا جانے والا سب سے پہلا خون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سوچئے کتنا بڑا ظلم تھا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے اب اس کو کہیں گے موب لنچنگ، سارے مجمع کے سامنے لا کر اس طرح ذلیل کر کے جان لے لینا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام انمار نامی ایک عورت کے غلام تھے۔ ایمان لانے کی پاداش میں کیا ہوا، یہ میں صرف جھلکی پیش کر رہا ہوں تاکہ حالات ہمارے سامنے رہے۔ انہیں کئی مرتبہ ام انمار نے دہکتے ہوئے کوئلوں کے پر لٹا دیا تھا اور اٹھنے نہیں دیا۔ وہ اٹھ نہ پائے، ان کے جسموں کے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ اٹھ نہ سکے۔ جب تک کہ وہ کوئلے ٹھنڈے نہیں ہوتے وہ اٹھا نہیں کرتے تھے۔ آج اگر ہم ماچس کی تیلی جلا رہے ہیں، اس کے جلاتے ہوئے اگر وہ ماچس کی تیلی ہمارے جسموں کو چھو جاتی ہے تو کانپ اٹھتے ہیں، روح تھرا جاتی ہے۔ سوچئے کہ دہکتے ہوئے انگاروں کے پر، کوئلوں کے پر ایک نہیں کئی مرتبہ لٹایا گیا، برداشت کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ لوگوں کو اپنی پیٹھ دکھایا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مٹی کو گارنے کے بعد ان کی پیٹھ کے پر چھوپ دیا گیا ہے۔ یہ حالت ہو چکی تھی۔ یہ حالات مکہ کے تھے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی تھی، تکالیف دی جا رہی تھی سارے لوگوں کے سامنے، آپ نے ایک ہی جملہ کہا، صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کرو، جمے رہو اپنے دین کے پر۔ یہ سختیاں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں تمہیں اپنے دین سے نہ ہٹا سکے۔ یقیناً تم لوگوں کا ٹھکانہ، تم لوگوں کے وعدے کی جگہ اللہ کی جنت ہے، قائم رہے۔ یہی اصل و مقصود ہے۔ یہاں جو مسلمانوں کے حالات ہوئے مکہ کی زندگی کے، اس میں 3 اہم چیزیں تھیں۔
سب سے اہم پیغام جو دیا گیا وہ اہم پیغام یہ تھا کہ حالات کتنے بھی ناگفتہ بھی ہو، ہمارا امیر، ہمارا قائد، ہمارا سربراہ، ہمارا ذمہ دار جو بات کہتا ہے اس کو ماننا ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ اگر قائد اور رہنما کی، امیر کی بات آپ نہیں مانیں گے تو پھر قیادت باقی کہاں رہے گی، اجتماعیت باقی کہاں رہ جاتی ہے۔ سبق سکھایا گیا، حالات کتنے بھی مشکل ہوں، کتنی بھی پریشانی آئے، امیر وقت، حاکم وقت جو مسلمانوں کا فرما روا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری، سرکشی یہ نہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف نہیں ہے، نہیں مانیں گے، نہیں، یہ مزاج اسلام نے ہم کو نہیں دیا ہے، یہ تو خارجیت ہے، یہ منافقت ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا جنگ احد کے موقع پر کہ میرے مشورے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا تو کیا کیا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ منافقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنے مشورے جن کی تائید میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یا مسلمانوں کو میرے مشورے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے اس کے بعد بھی آپ میرا مشورہ رد کر دیتے، نہیں، اجتماعیت اسی کا نام ہے۔ دوسرا اہم پیغام، مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ صبر، قوت اور برداشت کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ باطل ہمارے خلاف کتنا بھی کچھ کر لے، ہم اپنے دین سے باز نہیں آئیں گے، جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ اور باطل بھی یہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو کتنی بھی تکالیف دے دی جائے وہ اپنے ایمان کی سودے بازی نہیں کر سکتے۔ آج یہاں کچھ لالچ دے دی جائے، مرتد ہو جائے، یا اسلام کے خلاف بیان بازی شروع کر دی جائے، نہیں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہی ہے، حالات کتنے بھی مشکل ہوں، مشکلات کتنی بھی زیادہ آئیں، پریشانیاں، تکالیف کا کتنا بھی سامنا کرنا پڑے، لیکن کبھی بھی اپنے قدم کو جگہ سے ہٹانا نہیں ہے، اس موقف کے پر، اس منہج اور اس دین کے پر قائم رہنا ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس سے زیادہ عظیم دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے کوئی اور نہیں ہو سکتی، کہ اللہ نے ہم کو دین عطا کیا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی صرف دین اسلام پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آج بہت سارے مذاہب، بہت سارے طور طریقے اور لوگوں کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے ہیں، کوئی اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں۔ اللہ نے صرف ایک ضابطہ، ایک دین عطا کیا جسے اسلام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، باقی سارے کے سارے راستے بے معنی اور وہ جنت تک نہیں لے کر جائیں گے، وہ ہماری مراد اور ہماری مقصد تک نہیں پہنچا سکتے۔ تیسری اہم بات، مسلمانوں کے پر یہ جو ظلم ہو رہا تھا مکی زندگی کے اندر، مشرکین کفار کا بہرحال ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہ منصف مزاج ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر اتنے خراب حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے میں غیر مسلم شامل ہیں، جو مسلمانوں سے بڑھ کر ہمارے تعلق سے اور ہمارے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، میڈیا میں بھی ہیں، عام افراد کے اندر بھی ہیں۔ تو مسلمانوں کے پر ہونے والے یہ ظلم دراصل ایسے طبقے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ ہمارے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی آواز ہم سے کہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اپنے ہیں۔ تو یہ تین اہم پیغام ہیں جو کہ ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو دین کے پر جمائے رکھنے اور صبر کا دامن تھامے رہنے کی بنیاد کے پر حاصل ہوتے ہیں۔ زندگی کے بہت اسباق ہوتے ہیں، اسلام ایک عظیم دین ہے اور وہ بہت اہم مقاصد کے لیے انسانوں کو دین کے پر قائم اور دائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے دوسری چیز کی تقوی۔ تقوی کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس لیے کہ وقایا اس لفظ سے بنا ہوا ہے تقوی، اپنے آپ کو بچانا۔ پہلی چیز یہ کہ اصل چیز کے پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور دوسری چیز یہ کہ خراب اور باطل چیزیں، گناہ، خطائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ ایک داخلی چیز ہے اور دوسری باہر سے آنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ ایک اندر سے اپنے آپ کو سلامت رکھنا ہے، دوسرے باہر سے آنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی ایسی چیزیں استعمال کرے جو اس کی امیونٹی پاور کو، دفاعی قوت کو برقرار رکھے، اور دوسرا یہ کہ خارجی طور پر
اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو اس کی صحت کے پر اثر انداز ہوتی ہے، بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ تو صبر ہمیں اپنی اصل کے پر قائم رکھتا ہے، تقوی باہر سے ہونے والے اٹیک جو ہمارے ایمان کو سلامت نہیں رکھتے یا اس میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان چیزوں کو بچاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں بہت اہم ہے اور ضروری ہے۔ اب یہ آیت جن تناظر میں نازل ہوئی، جنگ احد کے پس منظر کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پائی کہ مشرکین ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مشورہ لیا، اور یہی اسلامی مزاج ہے شورا کا۔ اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے مشورے لیے جائے حالات کے تقاضے کے پس منظر میں۔ مشورے میں کئی باتیں آئی جو انتہائی جمع جذبہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مشرکین کا مقابلہ کیا جائے، اس لیے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہمیں ہر قسم کی سہولت ہوگی، نہ راشن کی کمی ہوگی، نہ افراد کی کمی ہوگی، اگر کوئی زخمی ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس انتظامات ہوں گے، راشن کے لیے، پانی کے لیے باہر نکلنا نہیں ہوگا، جبکہ مشرکین ان تمام چیزوں سے پرے ہوں گے، انہیں یہ ساری سہولیات حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن ان نوجوانوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشورے کے مقابلے میں ان لوگوں کو اہمیت دی کہ ٹھیک ہے، یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، جنگ احد میں یہ چاہتے تھے کہ دشمنان کا جم کر مقابلہ کیا جائے، اور یہ کوئی ریاکاری نہیں تھی، یہ اخلاص کا جذبہ تھا۔ ریاکاری ایک الگ چیز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کو راضی کرنا، ان کی نظر میں ہیرو بننا مقصود ہوتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بند ہو کر باہر آئے، بعد میں ان نوجوانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ہم نے نبی کے مشورے کو کاٹا، چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرنے لگے، کہا کہ اللہ کا رسول نہیں، ہم اپنے مشورے کو واپس لیتے ہیں، ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ایک نبی جب ہتھیار بند ہو کر باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ دشمن سے باہر مقابلہ کرتا ہے، وہاں نہیں جہاں پر وہ رہ رہا ہے۔ چنانچہ اب اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اس پر اتفاق رائے ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کا بھی مشورہ یہی تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑنا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو یہاں پر قوت حاصل ہوگی، صرف اس لیے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہیں گے، بہانے بازیاں کر کے اپنے گھر کے اندر چلے جائیں گے، دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور حقیقت میں مشرکین مکہ تو ان منافقوں کے دشمن تھے نہیں، نہ منافقوں نے کبھی مشرکین مکہ کو اپنا دشمن مانا، دونوں ایک ہی تھے۔ ایک کھل کر دشمنی نبھا رہا تھا اور دوسرا چھپ کر مسلمانوں کے درمیان رہ کر۔ حالات دیکھیے کتنے ناگفتہ بھی تھے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے درمیان کی کالی بھیڑوں سے خطرہ تھا، جو بظاہر مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن ہر لمحہ مسلمانوں کے خلاف کارکردگی کرتے تھے، مسلمانوں کی خبریں مشرکین تک پہنچایا کرتے تھے۔ دوسرا بڑا خطرہ مدینہ میں رہنے والے مشرکین کا تھا، تیسرا بڑا خطرہ یہود کا تھا، 3 بڑے قبیلے مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، چوتھا بڑا خطرہ اطراف کے قبائل کا تھا، اور 5واں سب سے سنگین خطرہ مشرکین مکہ کا جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایسے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مشرکین کے مقابلے میں نکلے تو مقام شوط جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، سامنے مشرکین کا لشکر تھا اور ادھر مسلمانوں کا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں عبداللہ بن ابی نے اپنی منافقت کا کھلم کھلا اظہار کیا، کہا کہ میری رائے، میرے مشورے کو نہیں مانا گیا، میں اپنے 300 افراد کو لے کر علیحدگی اختیار کرتا ہوں، میرے مشورے پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہی منافقت ہے، اجتماعیت سے اپنے آپ کو کاٹنا، اپنی رائے اور اپنے مشورے کو اہمیت دینے کی کوشش کرنا۔ جبکہ حضرت عمر فاروق کی تائید میں ان کے مشورے کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تھی، لیکن انہیں کہیں نہ تو اپنے مشورے کے بارے میں لوگوں کو کہا کہ میں اتنا زبردست مشورہ دیتا ہوں کہ میری تائید میں قرآن نازل ہوتا ہے،
یا کبھی نبی کو کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ میرے مشورے کے خلاف گئے کیوں، جبکہ قرآن اس کی تائید میں نازل ہوتا ہے؟ نہیں، اجتماعیت اسی کو کہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہمارا مشورہ، ہماری فکر بہت اچھی ہے، لیکن اگر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو نہیں مانا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جماعت کا ساتھ چھوڑ دیں، مسلمانوں کے اجتماعیت کے دائرے کے باہر اپنے آپ کو نکال لیں۔ نہیں، اسی کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ وہاں سے نکلا، مقصود کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنا تھا کہ مشرکین 3000 کی تعداد میں، مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے، جس میں 300 منافقین تھے۔ وہاں پر اس نے 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدگی اختیار کی، مسلمان 700 رہ گئے، یعنی اب مسلمانوں کی تعداد اور گھٹ گئی۔ یہ حالات ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کا جو درہ تھا، جہاں 50 تیر اندازوں کو سختی کے ساتھ طے کیا تھا کہ یہاں سے تمہیں نہیں ہٹنا ہے جب تک کہ میں تمہیں خبر نہ دوں، میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ اب حالات ابتدا میں یہ تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح کا راستہ دکھا دیا، مشرکین کے مال و اسباب کے پر مسلمان قبضہ کرنے لگے۔ اب یہاں پر 50 تیر اندازوں میں سے 40 نے اپنے امیر کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ دیا، کہا کہ جب فتح ہو چکی ہے ہم کو جانا چاہیے، ہم بھی مال و اسباب جمع کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ وہاں حضرت عبداللہ نے کہا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذمہ دار بنایا تھا، کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جب تک میرا حکم نہیں ہوگا یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ آخر 40 ہٹے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید جو کئی مرتبہ کوشش کر چکے تھے، ناکام ہوئے، لیکن اس وقت وہ کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ 50 کی جگہ 10 ہی تھے، اور ان لوگوں کو مار کر شہید کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان چکی کے 2 پارٹ کے درمیان پسنے لگے۔ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حملہ کیا۔ ان کے حملے کی وجہ سے مشرکین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، یہ پلٹ کر آ کر حملے کے شامل ہو گئے۔ چکی کے 2 پارٹ کے درمیان مسلمانوں کو پیسا جانے لگا۔ اسی میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حالات جنگ احد کے تھے۔ 70 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید ہوئے، اور نہ جانے کتنے زخمی تھے۔ ایک ایک قبروں کے اندر کئی صحابی کو دفن کیا گیا تھا۔ اب جب ہر اعتبار سے مسلمانوں کو ضک پہنچی تھی، نقصان پہنچا تھا، قرآن نے کہا کہ اس کے باوجود بھی اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو دشمن تمہارے خلاف کتنی بھی سازش رچے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ سوچئے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، جس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم یہ 2 صفات سے اپنے آپ کو مزین کر کے رکھو گے تو دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دشمنوں کا کام ہے سازش رچنا۔ اس وقت تو یہود سازش رچا کرتے تھے، مدینہ کے اطراف میں رہ کر منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، صحابہ کے درمیان رہ کر سازشیں رچا کرتے تھے۔ باہر کے خطرات، سوچئے کتنے خطرات کے درمیان اصحاب کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی ایمان کے بقدر امتحان لیتی ہے، ایمان کا معیار جتنا بلند ہوگا امتحان آزمائشیں اتنی آئے گی۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جنگ احد کے تناظر میں میں نے پیش کیا۔ بتانے کا مقصود، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہوں، لگتا ہے کہ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، ہر کوئی اپنی چالیں چل رہا ہے، ہر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچ رہا ہے، اس کے باوجود اگر 2 صفات اپنائے ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے کہ اتنے سارے دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی اللہ حفاظت کرے۔ سب سے بڑا محافظ اللہ ہے، اور مسلمانوں نے ان 2 صفات سے اپنے آپ کو مزین کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد سے کبھی بھی مشرکین مکہ مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پر حملہ کیا، وہ کبھی مسلمانوں کے پر حملہ نہیں کر پائے، مدینہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تو یہ مثالیں ہیں، یہ اسوہ ہے، ماڈل ہے،
جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ ہم دیگر ساری چیزوں سے ہٹ کر قرآنی پیغام، قرآنی اصول اور ضابطوں کے پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے ہم کو کیا دیا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے، سب سے محفوظ، سب سے مضبوط راستے کی طرف تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن نے جو چیز بتائی ہے سب سے محفوظ ہے، سب سے مضبوط ہے۔ آئیے وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی مسلم کی، یہی ایمانی تناظر کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ یہاں ایمان جو طاقت اور کمزوری کے اعتبار سے بتایا گیا ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر مومن ہے، مسلمان ہے، بہت طاقتور ہے، بہت توانا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے جو کہ انتہائی کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، اس کے جسموں کے اندر لاغر ہے، ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ نہیں، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہری مقابلہ نہیں، اصل میں ایمان کا مقابلہ بتایا، جس کا عقیدہ جو اللہ کی ذات کے پر پختہ یقین رکھے، اور جو قرآن و حدیث نے ہمیں عقیدہ اور منہج بتایا ہے اس کے پر سختی سے کاربند رہے، وہ اصل چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹانگیں بڑی دبلی پتلی تھی، دبلی پتلے صحابی تھے بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ تمہاری ٹانگیں میزان میں بہت وزنی ہوگی، اس لیے کہ ان کے ایمان کا معیار بہت بلند تھا۔ تو ظاہری اعتبار سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اصل چیز ہے ایمانی پاور۔ اور اللہ کے یہاں پر کیسا ایمان چاہیے، لنگڑا لولا نہیں، ملاوٹی مکسنگ والا نہیں۔ اللہ نے صاف کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت کے پر ہے۔ قرآن نے کہا کہ امن اور ہدایت کے پر کون سی جماعت، کون سا شخص ہوگا؟ جس کا ایمان سلامت رہے گا، جس نے ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کی۔ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہنے لگے اللہ کا رسول اینا لم یظلم نفسا، اللہ کا رسول ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا؟ صحابہ تنقیدی مزاج نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے اعمال، دوسروں کے معاملات کے پر نگاہ رکھتے ہیں، وہ ایسا، اس کا ویسا، اس کا ایسا نہیں۔ قرآن جب نازل ہوتا، حدیث آتی تو اپنے آپ کے پر اسے پیش کیا کرتے تھے کہ اس آیت یا اس حدیث کے مصداق میں ہوں کہ نہیں، اگر نہیں ہوں تو میرے اندر خامی ہے۔ قرآن کی آیت یا نبی کے فرمان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی جسے امام ترمذی نے نقل کیا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حساب لینے والا اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں مصلح بنایا ہے، تنقید کرنے والا نہیں، یہ فرق ہے۔ صحابہ اپنا جائزہ لیتے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ہم اس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، جبکہ تنقیدی مزاج رکھنے والے، دوسروں کے پر اعتراضات جت لینے والے، یہ کبھی اپنے آپ کی فکر نہیں کر پاتے، اس لیے کہ موقع نہیں ملتا کہ اپنے آپ کی فکر کرے، اپنے معاملات کا جائزہ لے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ صحابہ جن کی صداقت، جن کے ایمان کی گواہی قرآن میں اترتی ہے۔ یہود کو، دیگر لوگوں کو کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان مثل صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اصحاب کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، اس کے بعد بھی کبھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا اتم نہیں سمجھا۔ قرآن کی آیت نازل بھی کہا کہ اللہ کا رسول ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، جبکہ یہاں پر مطالبہ یہ کیا گیا کہ ایمان کے بعد ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ان الشرک لظلم عظیم؟ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو آیت، اس کے مفاہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرے،
وہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اپنی عقل یا اپنی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے کسی حدیث یا کسی آیت کو، اس کے معنی اور مفاہیم کو طے کرے، یہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تدبر کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ذہن و دماغ سے اسے معنی نہیں پہنا سکتے۔ اگر یہ کام کیے تو بدعات، خارجیت اور بہت سارے فتنے اسی بنیاد کے پر پیدا ہوئے، چاہے وہ انکار حدیث کے فتنے ہو۔ بنیادی وجہ اپنی عقل کو اہمیت دینا، قرآن و حدیث کی سمجھ کو فالو کرنے کے بجائے جس طرح صحابہ نے سمجھا اپنی سمجھ کو اہمیت دینا، یہ گمراہی کا راستہ کھولتی ہے۔ تو ہے ایسا ایمان جس میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے کہ کہیں پتھر کے نگینوں کے پر بکنے لگتا ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں، تکالیف آئیں تو وہ پتھر کے نگینوں کو استعمال کرتا ہے، اس سے میرے کاروبار میں برکت ہوگی، مشکلات دور ہو جائے گی، تکلیفیں ختم ہو جائے گی، بیماریاں نہیں لگے گی۔ کالے ڈوروں کے پر ہمارے ایمان بکتے ہیں، بلی راستہ کاٹتے ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ نہیں، ایسا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں۔ ایسا ایمان جس میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ امن اور ہدایت کے پر ہے، صحیح راستے پر، یعنی وہی جماعت، وہی فرد صحیح راستے کے پر ہوگا جس کا عقیدہ سلامت ہوگا۔ اگر عقیدہ سلامت نہیں ہے، منہج سلامت نہیں ہے، تو وہ صحیح راستے کے پر نہیں ہے۔ بنیادی چیز عقیدہ اور منہج ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا طاقتور مومن، یعنی جو ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، محبوب ہے کمزور ایمان والے کے مقابلے میں۔ ہاں، خیر دونوں میں، اس لیے کہ ایمان دونوں کے نزدیک ہے، ایک کا ایمان بہت مضبوط ہے، دوسرے کا کمزور ہے۔ جتنا زیادہ شریعت کے مزاج کے مطابق، شریعت کے احکام کے مطابق عمل کریں گے، ایمان کا معیار اتنا بلند ہوگا، اور جتنا کم کرتے جائیں گے ایمان اتنا کمزور ہوتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفع، جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حریص بنو۔ سب سے زیادہ فائدہ مند چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی، طاقتور مومن۔ اس لیے کہ آپ کہیں پر بھی جائیں گے، سب سے پہلے قبروں کی زندگی، مرنے کے بعد 3 سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ یہ سارا ایمانیات سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بغیر ایمان کے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث بطاقہ جس میں 99 رجسٹر کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بھاری ہوگا، وہاں پر بھی یہی ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے آپ اللہ کی جنت تک نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کو جوڑ دیا معاملات زندگی سے۔ بخاری کی روایت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے رسول نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ سماجیات ہے، سماجی معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، یہ بھی ہمارا سماجی معاملہ۔ تیسری بات کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اپنی زبان سے شر اور فتنہ نہ پھیلائے۔ تینوں چیزیں معاملات زندگی سے منسلک، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اس کا مطلب ہے جس کا ایمان، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کے معاملات بھی صحیح ہوں گے، اور جس کے معاملات صحیح نہیں ہے، جس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر چیز جڑی ہوئی ہے اس پاور سے، اس مرکز سے جسے ایمانی مرکز کہا جاتا ہے۔ احرص علی ما ینفع واستعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگو، عاجز مت بنو۔ مدد مانگنے، دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف دعا کریں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، نہیں، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے کوشش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کے لیے اللہ چاہتا تو ان کی عصا کے مارے بغیر راستہ بنا سکتا تھا، لیکن کہا کہ عصا کو دریا پر مارو، جتنی طاقت ہے اتنا استعمال کرو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور اس کے بعد دعا کریں، نہیں، جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے، اتنا کرنا چاہیے۔ تدبیر اور تقدیر دونوں ضروری ہے۔ واستعین باللہ ولا تعجز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اس کے بعد بھی اگر ہم نے محنت کی، اللہ سے دعا بھی کی، لیکن ہماری مرضی یا ہماری منشا یا ہماری مقصود کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا۔
بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر کے اندر جو لکھا تھا وہ ہوا۔ اس لیے کہ لو اگر مگر کہنا، یہ جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کے بارے میں، جو ہونے والی ہیں آئندہ کے مستقبل کے پلان میں، اس کے لیے نہیں، جو ہو چکی ہیں اس کا مطلب وہ تقدیر میں ویسا ہی تھا، اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا۔ اگر میں اپنے بچے کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، ایم ڈی کے پاس، ایم ایس کے پاس، تو اس کی جان بچ جاتی یا زخم اتنا بڑا نہیں ہو پاتا۔ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں نہیں۔ ہاں اگر نہیں ہے، آئندہ کے لیے پلان بنا رہے ہو تو ایک الگ چیز ہے کہ آپ کہہ دیجئے فلاں کے پاس لے جاؤ، اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو شفا دے سکتا ہے، وہ بہتر علاج کرے گا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں اجازت نہیں ہے اگر مگر کی، وہاں پر صرف ایمان ہے کہ ہاں تقدیر میں یہی تھا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی تقدیر کے پر سے ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے صرف اسی لیے رکھی کہ اصل و مقصود جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے صبر اور تقوی، اس کے پر ہماری توجہ مرکوز ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اسی مرکز کے پر قائم رہے، اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی راہوں کو کیسے آسان بناتا ہے، اور آنے والی زندگی بھی انشاءاللہ اسی بنیاد کے پر کامیابی کا ضامن بننے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مشکل ترین حالات میں، جو واقعی خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی بڑے صبر آزما ہے، پروردگار ایسے حالات میں تو ہمیں دین کے پر جمے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تو ہمارے اندر تقوی کے معیار کو بلند کر تاکہ ہم گناہوں سے زیادہ اپنے آپ کو بچا سکے، اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے، اپنے معاملات، اپنے عقیدے، ہر چیز کو سلامت رکھنے کی توفیق عنایت فرما، دین کے پر اسی طرح چلنے، جمے رہنے، قائم رہنے کی توفیق دے جس طرح انبیاء کرام اور اصحاب کرام رہے۔ اللہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔